بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا لله وإنا إليه راجعون واقعہ مات اللہ نے سرکار سید شہداء وہ کھڑی آ گئی، سارے انتظار کیا باقی زہرا کے لال غم آئے ہم عاشور آئے، عاشور آئے شہزادی زہرا کی بارگاہ میں ان کے لال سرسہ پیش کریں باقاعدہ کیسے عرض کرو آپ بارگاہ میں لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر ران کے لے جا بانو چل گیا برچی سے اکبر کا کلے جا بانو اجرکم اللہ کو بھی آواز گریا خدا کوئی وقت دے سوائے ہمیں آل محمد کی ارباب اعزاز ہم وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں جب آج عاشور ہے نا سارا زمانہ عید دن کے لیے ختم کیا کہتے جب آقا حسین مدینے سے نکلنے لگے نانی میں سلمہ نے کہا حسین نہ جاؤ نانی وقت آ گیا کہ حسین جب سے ہم نے سنا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ کر نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں کہ حسین مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ امام حسین جا رہے ہیں حسین غریبہ نانی کنگھی جو دیکھ رہے ہو نا نانی میں سلمہ نے ایک شیشی رکھی ہوئی تھی جس میں خاک تھی مٹی تھی کہ یہ تمہارے نانا نے دیا تھا اور یہ دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا یہ خبر کر دی تھی کہ ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا یہ کہنا تھا ارباب اعزاز تاریخ کہتی ہے امام حسین نے کہا نانی ہماری قبرگاہ دیکھیں گے آپ امام نے اشارہ کیا اعجاز امامت تمام دنیا کی زمینیں پست ہوئی کربلا کی زمین بلند ہوئی نانی ام سلمہ کو قریب بلا کے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر سینے پر نیزہ کھائے گا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے ہاتھوں پر علی اصغر تیر غلولہ پائے گا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا شانہ قلم کیا جائے گا عزاداری یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ امام کہتے نانی یہ جگہ پہچان نہیں ہونا اللہ نے جملہ طرف کے سن لینا نانی یہ جگہ پہچان نہیں ہونا اے میرے لال یہ کون سی جگہ ہے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا لال حسین پیاسا گیا ہوگا جمل کا تو دلہ دیا ہوگا نانی ام سلمہ کہتی ہے حسین یہ کون سی جگہ پوچھ دینا تمہارے رندگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے امام نے طرح کہا اے نانی ام سلمہ میری ماں کا بلا مار گئی جزاکم اللہ خیر الجزاء خدا کوئی وقت سوائے رمیال محمد کے جو ارباب اعزاز یہ قافلہ چلا تو محرم کو والد کربلا ہوا تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام اور پانچویں کو بھر گیا میدان سب تمام نرگا ہوا چھٹی کو شہر مشرق پر ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر ارباب اعزاز شب عاشور گزر گئی عاشور نمودار ہو گئی لال
اکبر ہوئی؟ بیٹا ذرا بلند آواز سے کہو تاکہ خیمے میں میری بہن سنے. علی اکبر نے کہا بابا میری آواز اتنا بلند کرنے کی خیمے میں آپ کی بہن سنے, مدینے میں میری بہن سنا سنے. جناب اللہ بلند آواز سے لوگ سنو سینہ پیٹ کرو اور بیٹھا. قیامت میں فطرہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ادارہ نے امام مسجد میں کہہ دیا شروع ہوئی آئے وہ حسین علی, آئے وہ زہرا کلال, کبھی جون کلاشا, کبھی حبیب کلاشا, کبھی بھول کے لال کلاشا, کبھی مسلم ابن اور سجا کلاشا. ایک ایک لاشا حسین لا رہے ہیں. وہ وقت آ گیا, ایک طرف عباس کا لاشا, ایک طرف علی اکبر کا لاشا. دریا کے کنارے غازی کا لاشا چھوڑائے, علی اکبر کا لاشا خیمے میں لائے. اب ذرا سنو امام اعظم, حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب امام علی اکبر نے آواز دی نا, علی اکبر تک پہنچے نا, تو ان کے بال سیاہ تھے. یہ طرف کے جملہ سنے نا, امام کی مضمون سنو گے امام اعظم کہتے ہیں, حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام حسین علی اکبر کی طرف چلے ہیں نا تو ان کے بال سیاہ تھے, لیکن لاش علی اکبر اٹھاتے اٹھاتے حسین ضرور بولا. ارے بال سیاہ سے سفید ہو گئے, اور امام اعظم علی اکبر کے لاش کو حسین نے ہاتھوں میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا, پروردگارا حسین علی بولا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہ پروردگارا حسین علی بولا. جو امام اعظم علی اکبر کے لاش کو لائے, خیمہ میں کوہرام برپا ہے, میدان مقتل میں آئے, شیما کا لال ہاتھوں پر سو گیا, منقلب ہو گیا. شیما کے لال کو حسین لائے. بس امام اعظم ہم مقتل کے جملے سننا, تاریخ کہتی ہے امام در خیمہ بھائے, اب کوئی نہ بچا, نظر یمین و شمال, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مگر کوئی سوال کرنے والا نہ تھا. امام اعظم راوی کہتا ہے کہ یہ خیمے کا پردہ ہٹا, ابن خاموش بھی آئی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کی بہن زینب. یہ بھیا لاؤ زینب تمہیں سوال کرتی ہے. بس امام اعظم سن لینا مسائل کے جو جملے, پھر انشاءاللہ مسائل آپ راستے میں سوال کریے گا. کہتے ہیں کہ امام حسین کو زینب نے سوال کیا, حسین میدان مقتل میں آئے, رخصتی میں بعد میں پڑھوں گا امام اعظم, یہ سن سکتے ہو میں سن لینا. یعنی کہتے ہیں امام حسین میدان مقتل میں آئے. اب ایک مرتبہ جو حملہ کیا نا, علی کے شیر بیٹے نے جو حملہ کیا, میمنہ کو مشرا تھا, مشرا کو قلب لشکر تھا. اور روایت کہتی ہے الحفیظ الامان کی آواز کربلا کے مقتل میں گونجی تھی. یہ امام اعظم ایک تاریخ نے اور منظر لکھا. منظر کیا ہے؟ تو منظر یہ ہے کہ امام حسین نے کسی سے سامنے لگائے نا, تو ایک مقام سرسار نے خط کے ذریعے اور تیز گھوڑے کے ذریعے کسی کو بھیجا, اور کہا جاؤ عبداللہ نامی پہلوان کو بلا لاؤ. عبداللہ نامی بہت بڑا پہلوان تھا. اس کے آگے تاریخ کہتی ہے کہ 100 پہلوان اس کے آگے اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک مرتبہ تیز گھوڑے سے اس رسالت نے خط دیا کہ تمہارے عزیز کی طرف سے حکم ہے آؤ. اب جیسے کہ عبداللہ چلنے لگا, صاحبان اولاد کا مجمع ہے, اب یہ جملہ سنے. عبداللہ جیسے ہی اپنے گھر سے چلنے لگا نا, تو اس کی ایک چھوٹی 4 سال کی بچی تھی. اور جیسے ہی بابا کو جاتے ہوئے دیکھا نا, ایک مرتبہ کہتی بابا کہاں جا رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ ہاں ہم کام سے جا رہے ہیں, آتے ہیں. اب بیٹی نے فرمائش کی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. کہا جاتے جاتے جب واپس آئیے گا نا تو میرے لیے یقین کی انگوٹھی لائیے گا. جزاک اللہ اللہ شروع دینا جب چاہیے گا نا تو میرے لیے یقین کی انگوٹھی لائیے گا. ایک مرتبہ عبداللہ کہتا میں نے اپنی بچی سے وعدہ تو کر لیا, لیکن اب جب میدان کربلا میں پہنچا, میدان محشر میں میں پہنچا تو کیا دیکھا, چاروں طرف یزید لشکر ہے اور کوئی اکیلا ہے جو رحمان پر اپنا سر جھکائے کھڑا ہے. ارے جس کے جسم پر خون کا چھینکا, اللہ اللہ نے مرتبہ جیسے ہی مجمع کو چیخ ہے, عبداللہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا, اسی کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا. اب جب میں گیا نا تو ابھی چند دور ہی چلا تھا, ایک مرتبہ زور سوار ہم نے آواز دی عبداللہ قریب آ جاؤ, عبداللہ قریب آ جاؤ. عبداللہ کہتا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کون شخص ہے جو اس میں مجھے خبر دے رہا, آواز دے رہا ہے. عبداللہ قریب گئے, ابو قریب گئے تو کیا دیکھا, ارے وہی ہے جو سر سے پاؤں کا خون میں ڈوبا ہوا ہے, تلواروں کے نشان, تیروں کے نشان, یہاں تک کہ خنجروں کے نشان. یہ امام اعظم محسوس کر سکتے ہیں. عبداللہ جب قریب آیا نا, ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی, عبداللہ
عبداللہ جاؤ تمہاری بیٹی نے مانگا ہے، عبداللہ جاؤ تمہاری بیٹی نے مانگا ہے۔ میں کہوں گا مولا ارے آپ کو آج اتنا خیال ہے، اگر کسی کی بیٹی انگوٹھی مانگے تو آپ نے اسے بھجوا دیا، مگر جب شام غریب آئے سکینہ اپنے بابا کو روئے تو بجائے رونے کے رخسار بتواجے تاشر کے تازیہ نے اللہ اکبر آقا پیدا جزاکم اللہ خیر جزا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں جو ایسے ہمیں جانتے ہیں اور ہماری بچی کو یہ تو یا تو اللہ جانتا ہے یا تو اللہ کا نبی جانتا ہے یا تو اہل بیت جانتے ہیں، بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ امیر علی صلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں امام حسین نے اپنے لفظ سے تو کچھ نہ کہا، ارباب عذاب کہتے ہیں سب کو ایسے عالم میں یہ بھی نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین ہو، یہ بھی نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین ہو، مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں، عبداللہ چلا جا اللہ پسند اللہ نے تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ چلا، میرے ساتھ نے روکنے کی کوشش کی مگر عبداللہ چلا، روایت کہتی ہے عبداللہ جلدی جا۔ اسی عالم نے ایک آواز سنی، مولا ہم آ گئے آپ کی خدمت میں، وہ کون ہے؟ کہ وہ ظافر جن ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ظافر چلا جا، اب وقت آخر حیثر کا وقت ہے، اے ظافر چلا جا۔ یہ مولا نے کہا، مولا سے ظافر نے کہا مولا آپ کو اکیلا چھوڑ کے ظافر نہ جائے گا۔ امام نے کہا ظافر چلا جا، وقت مکمل ہونے لگا ہے، اے ظافر تو جا۔ ظافر نے کہا مولا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اب ہماری ماں فاطمہ ہمارے مقتل میں آ گئی ہے۔ ادھر تاریخ کہتی ہے امام کونے سے زمین پر آئے، دیروں کے مسلح پر امام نے سجدہ ادا کیا، ارباب اعظم ادھر شروطن میں جدائی ہوئی، ارباب اعظم محسوس ہونا، ادھر امام کے گلے میں شروطن میں جدائی ہوئی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ کبوتر آیا اپنے منقار سے امام کے گلے پر پانی ڈال رہا ہے، آج ارباب اعظم اب ایسے عالم میں امام کے خون میں اس کبوتر نے اپنے آپ کو رنگین کیا۔ اب چلا چلتے آزادارہ نے امام سن لگا، اب یہ طرف کے جملہ سننا، تاریخ کہتی ہے کہ اب یہ کبوتر اڑتا ہوا چلا، ایک یہودی کے بعد میں پہنچا بیٹھا، یہودی کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی اور پاؤں سے معذور تھی، نہ چل سکتی تھی نہ وہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک آسمان سے جب اس کبوتر اس باغ پر بیٹھا نا، خون کا ایک قطرہ اس بچی پہ گرا، بچی سے یوں شامل ہو گئی۔ باپ جب پلٹ کے آیا، یہ بیٹی تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ یہی میری بیٹی تھی، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بیٹی نے باپ کو طریقے سے لگایا، بابا آپ نے مجھے نفع چاہا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ نے نفع لگی، ایسا حال ہے، ایسے حال کیسے ہوئی؟ بابا وہ جو کبوتر بیٹھا ہے نا، اس کبوتر کے پر سے خون گرا اور خون کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن مرتبہ یمین کا ادا کی، یہودی اپنی بچی کا غم بھول گیا، بھولنے کے بعد ایک مرتبہ طلب کے کہتا ہے ایک کبوتر مجھے وہاں پہنچا دے جس کا یہ خون ہے، بس اب سن لینا۔ تاریخ کہتی ہے جزاکم اللہ خیر الجزا، ادھر کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ یہودی نے کہا کبوتر مجھے پہچان بتا کہ یہ کبوتر کس کا ہے؟ روایت کہتی ہے دو روایت کہتی ہے کہ کربلا کی طرف مڑا، ایک روایت کہتی ہے کہ کبوتر یہودی کے باغ سے اڑا، اڑتے چلا، چلنے کے بعد مدینے پہنچا۔ اب جیسے ایک مدینے پہنچا، ایک مرتبہ یہودی پیچھے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے یہ کبوتر جا کر شورا کی دیوار پر بیٹھا، اب جیسے دیوار پر بیٹھا نا شورا کو خون کی خوشبو آئی، ایک مرتبہ طرف کے کہا اے لانیوں میں سلوا، میرے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اے لانیوں میں سلوا، ارے میرے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ کہنا تھا کہ دیوار سے کبوتر اڑا، شورا کی گود میں آ کر بہ گیا، شورا طرف گئی، اے لانی ایسا لگتا ہے میرا بابا مارا گیا،
要睡。